بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہر طرح سے زندگی گزارنے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے آگ کی پوجا کرتے ہیں یا سورج کی، آپ چاہے ہندو ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا آپ مسلمان ہیں اور خدائے واحد کی بزرگوں برتری بیان کرتے ہیں، اسلام آپ کو ہر طرح سے زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے دوستو دی کرنٹ سینس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، اسلام ایک ایسا شائستگی اور محبت کا درس دینے والا دین ہے کہ جس میں نہ تو کسی مذہب، کسی قوم، کسی رنگ نسل کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے، بلکہ اسلام اپنے ہی مذہب میں رہتے ہوئے مسلمان بھائیوں کی بھی دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، کچھ اسی طرح کی صورتحال سے اس وقت فرانسیسی صدر دوچار ہیں، جو کہ گستاخانہ خاکے بنانے والے فرانسیسی باشندے کی طرفداری کرتے ہوئے اس قدر آگے نکل گئے کہ خود بھی اس کے مرتکب ہو گئے اور اس وقت تمام امت کی لعن طعن سے دوچار ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ کے غم و غصے کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ ایران اور لیبیا نے اسی طرح سے کچھ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اپنے سفارتی تعلقات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نہ ہی اپنے چھوٹے ملک ہونے کا عذر پیش کیا اور نہ ہی اپنی اکانومی کو دیکھا یا اپنے اوپر لگنے والی پابندیاں یا اس طرح سے جو بھی معاملات ان کو بین الاقوامی سطح پر پیش آ سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے معاملے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے انہوں نے اسلامی دنیا سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستو ایران نے اپنے ایک اخبار میں بالکل اسی طرح فرانسیسی صدر کی شکل بگاڑ کر پیش کی جس طرح انہوں نے خاکے بنانے والے اس باشندے کی حمایت کی تھی۔ شکل بگاڑ کر اخبار میں شائع کرنے کے ساتھ ساتھ پیرس کا ابلیس بھی لکھ دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں لگی آگ کو تھوڑا ٹھنڈا تو کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں۔ اسی طرح لیبیا کے دفاتر میں کرونا وائرس کی SOPs پر عمل کرنے کے لیے لگائے گئے سماجی فاصلوں کے ٹیگز کی جگہ فرانسیسی صدر کی تصویر لگا کر اس کے اوپر جوتوں کے نشان بنا دیے گئے اور جو لوگ 2 میٹر کا فاصلہ رکھنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تصویر ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتی ہے۔ ایک طرف تو فرانسیسی صدر اس وقت اپنے متنازع بیان کی وجہ سے امت مسلمہ کے غم و غصے کا اظہار جو ہو رہا ہے اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس اظہار کو، اس غم و غصے کو کم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ فرانسیسی صدر یا تو اپنا بیان واپس لیں اور امت مسلمہ سے، پوری امت سے، دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگیں، یا دوسری طرف وہ اس پر ڈٹے رہیں اور اسی طرح سے امت مسلمہ کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعن طعن وصول کرتے رہیں اور اپنی اکانومی سمیت اپنے سفارتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچائیں۔ دوستو، یہ اب فرانس کی اسٹیبلشمنٹ، فرانس کے اداروں اور فرانس کے صدر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا رستہ چوز کرتے ہیں۔